یا رسول اللہ رفعت آپ نے پائی کہ بس، یا رسول اللہ رفعت الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ناظرین، اجداد میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ربیع الاول کی اس خصوصی ٹرانسمیشن میں خصوصی پروگرام کے ساتھ جیو ٹیلی ویژن نیٹ ورک پر عامر لیاقت حسین حاضر خدمت ہے۔ ناظرین محترم، گزشتہ پروگرام میں جو کہ آپ نے کل ملاحظہ فرمایا، ہم نے حضرت عبد المطلب سے اپنی گفتگو کے آج آغاز کا وعدہ کیا تھا، اور الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ آج اس سلسلے کا جو آپ نواں پروگرام دیکھنے جا رہے ہیں، اس کا آغاز ہو رہا ہے سیدنا عبد المطلب بن ہاشم۔ ناظرین محترم، سیدنا ہاشم تجارت کے لیے شام جا رہے تھے کہ راستے میں ان کا گزر یثرب کی بستی سے ہوا۔ تاریخی حوالوں کے مطابق آپ سے بات کر رہا ہوں، ورنہ اب اسے یثرب کہنا نہیں چاہیے، اب اسے کہنا تو مدینہ منورہ ہی چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یثرب کہنے سے منع فرمایا ہے۔ لہٰذا سرکار سے معافی مانگتے ہوئے، میں چونکہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں تاریخی حوالے، اس لیے میں نے یثرب کا لفظ استعمال کیا۔ اللہ اور اس کا رسول مجھے معاف کرے، میں صرف سمجھانے کے لیے یثرب کا لفظ استعمال کر رہا ہوں۔ تو ان کا گزر یثرب کی بستی سے ہوا۔ عمر بن لبید الخزرجی جو خانوادہ بنی نجار کے سردار تھے، ان کے ہاں چند روز کے لیے ٹھہر گئے۔ اسی دوران انہوں نے عمر کی بیٹی سلمہ کو دیکھا۔ سیدنا ہاشم نے ان کا رشتہ ان کے باپ سے طلب کیا۔ عمر نے بڑی خوشی سے اپنی بچی کا رشتہ مکے کے قریشی سردار ہاشم کو دینا منظور کر لیا۔ شادی طے پائی، لیکن رخصتی نہیں ہوئی۔ البتہ انہوں نے یہ شرط لگائی کہ جب اس کی بیٹی کے ہاں اولاد پیدا ہونے کا وقت آئے گا تو وہ بچہ اپنے میکے میں جنم دے گی۔ اب یہاں سے بھی آپ تھوڑے تانے بانے جوڑ سکتے ہیں کہ میرے سرکار کا مدینے سے تعلق بہت پرانا ہے۔ یہ کوئی ناظرین محترم 13 سالہ مکی زندگی جو کہ بعثت کے بعد ہے، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا قصد نہیں ہوا ہے۔ ہجرت تو یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم بھی ہے، اور نبی کا کوئی بھی فعل اللہ کے حکم کے برخلاف نہیں ہوتا، لیکن یہ بہت پہلے سے قدرت نے اہتمام کر رکھا تھا کہ سرکار نے مدینہ منورہ تشریف لے جانا ہے۔ لہٰذا کیا فرمایا کہ بچہ میکے میں جنم دیا جائے گا۔ سیدنا ہاشم نے یہ شرط مان لی اور اپنے کاروبار کے سلسلے میں ملک شام کو روانہ ہو گئے۔ اپنی کاروباری مصروفیتوں سے فارغ ہونے کے بعد واپسی پر اپنے سسرال آئے۔ اچھا، اس کو ہمارے یہاں اردو میں سسرال کہا جاتا ہے، سسرال صحیح لفظ نہیں ہے، یہ ہے سسرال۔ تو واپسی پر اپنے سسرال آئے۔ عمر نے اپنی بیٹی کو رخصت کیا، آپ انہیں لے کر مکہ پہنچے۔ کچھ عرصے وہاں رہے اور وہ حاملہ ہو گئی۔ جب بچے کی پیدائش کا وقت قریب آ گیا تو حسب وعدہ آپ نے اپنی زوجہ کو اس کے باپ کے پاس کہاں بھیج دیا؟ یثرب بھیج دیا۔ اب دیکھیے مدینے سے تعلق کیسے میرے سرکار کا جڑتا جا رہا ہے، کیونکہ مدینے میں اب حضرت عبد المطلب کی ولادت ہونے والی ہے۔ جب مولود مسعود پیدا ہوا تو اس کے سر کے بالوں میں چند سفید بال تھے، اسی لیے ان کا نام شیبہ، شیبہ کہتے ہیں بوڑھے کو، تو بوڑھا تجویز ہوا، یعنی چند سفید بال تھے تو ان کو شیبہ کہہ دیا گیا۔ اچھا، عبد المطلب کو شیب الحمد بھی کہا جاتا تھا، کیونکہ آپ کی ولادت کے وقت آپ کے سر پر سفید بال تھے، اور
شیب تو سر کی سفیدی کو کہتے ہیں، اسی باعث آپ کو شیبہ کہا گیا، لیکن شیب کے ساتھ حمد کا لفظ اس لیے جوڑا گیا کہ آگے چل کر بے انتہا ممدوح ہونے کی ان میں علامتیں دیکھی جا رہی تھیں۔ بعض نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ آپ کے عادات و اطوار دیکھ کر بزرگوں نے یہ رائے قائم کی کہ آپ طویل عمر پائیں گے اور لوگ آپ کو حمد و ثنا کے ساتھ یاد کریں گے، اس باعث لوگ آپ کو شیب الحمد کہنے لگے۔ عبد المطلب کے والد ہی کی طرح ناظرین محترم ان کی والدہ بھی، جن کا نام اگر آپ کو یاد ہو تو سلمہ تھا، وہ شرافت و عظمت میں انتہائی بلندی کی مالک تھی، اور آپ کے والد سیدنا ہاشم جب ایک تجارتی کارواں کے ہمراہ شام گئے تو یہی وہ جگہ تھی اور یہی وہ مقام تھا جہاں آپ نے داعی اجل کو لبیک کہا اور وہاں آپ کا انتقال ہو گیا۔ عبد المطلب اور ان کی والدہ یثرب میں ہی رہ گئیں، 7 سال کا عرصہ گزر گیا۔ اتفاقاً بنو حارث بن عبد مناف کا ایک آدمی یثرب سے گزرا تو اس نے وہاں کمسن بچوں کو نشانہ بازی کرتے دیکھا۔ ایک بچہ جب اس کا تیر نشانے پر جا لگتا تو بڑی مسرت اور فخر سے نعرہ لگاتا کہ دیکھو میں ہی ہاشم کا فرزند ہوں، میں بطحا کی وادی کے سردار کا بیٹا ہوں۔ جب وہ شخص مکہ واپس آیا تو سیدنا ہاشم کے بھائی مطلب کے پاس گیا۔ وہ اس وقت حجرے میں مجلس جمائے بیٹھے تھے۔ اس نے انہیں سارا واقعہ کہہ سنایا اور کہا کہ یہ کسی طرح مناسب نہیں حضرت کہ ہاشم کا بیٹا غریب الوطنی کی زندگی بسر کرتا رہے، تم جاؤ اور اسے ضرور اپنے وطن واپس لاؤ تاکہ اپنے خاندان کے بچوں میں پروان چڑھے۔ مطلب نے کہا کہ میں ابھی یثرب جا کر اپنے بھتیجے کو لے آتا ہوں۔ اس آدمی نے اس سفر کے لیے اپنی اونٹنی پیش کی۔ اہتمام دیکھیے ناظرین کرام، قدرت کا اہتمام، قدرت کیسے اہتمام کر رہی ہے، کیسے انتظام کر رہی ہے، کیسے انصرام کر رہی ہے۔ مطلب اس پر سوار ہوئے اور تیزی سے مسافت طے کرتے ہوئے یثرب پہنچے۔ صحیح قول یہی ہے کہ آپ نے اپنے بھائی کی بیوہ سلمہ سے کہا کہ وہ اپنے بچے کے ساتھ ان کے ہمراہ مکۃ المکرمہ چلیں تاکہ بچے کی صحیح ماحول میں مناسب تربیت اور پرورش ہو سکے۔ جو والدہ تھیں حضرت سلمہ انہوں نے خود تو مکۃ المکرمہ آنے سے انکار کر دیا، لیکن اپنے بیٹے کے مستقبل کی خاطر اپنے لخت جگر کو مکہ بھیجنے پر رضامند ہو گئی۔ عبد المطلب کا اصل نام شیبہ تھا، مگر آپ کو تمام مورخین نے عبد المطلب لکھا ہے۔ اب اس کی جو وجہ تسمیہ ہے وہ بھی بڑی ایک دلچسپ روایت ہے، آپ کو وہ روایت بھی بیان کرتا ہوں، اور وہ کچھ اس طرح سے تاریخی کتب میں ہمیں ملتی ہے اور بیان کی جاتی ہے کہ مطلب نے یثرب سے مکے کے سفر کے دوران اپنے بھتیجے شیبہ کو اونٹنی پر پیچھے بٹھایا اور مکے کے لیے روانہ ہوئے۔ مکہ پہنچے تو دوپہر کا وقت تھا، بڑے بڑے رئیس اپنی اپنی مجلسیں جمائے بیٹھے تھے۔ جس وقت سواری نے مکے میں قدم رکھا تو اتفاق سے اونٹ پر مطلب سوار تھے اور ان کے بھتیجے شیبہ جو تھے وہ باپیادہ چل رہے تھے۔ اب ایک منچلے نے جب یہ منظر دیکھا تو اس نے ایک پھپتی کسی کہ دیکھو مطلب نے غلام خریدا ہے، کیونکہ عربی زبان میں عبد سے مراد غلام بھی، جیسے ہم سب عبد ہیں نا اللہ کے، عبد تو وہ معبود ہے، ہم عبد ہیں، تو بنیادی طور پر ہم سب اپنے رب کے غلام ہیں اور حقیقی غلام ہیں۔ ایک تو غلام کی نسبت ہوتی ہے کہ جو آپ کسی سے عقیدت میں یا محبت میں اپنے آپ کو غلام کہہ دیں، لیکن وہ عقیدت اور محبت کی غلامی ہوتی ہے، یہ حقیقی غلامی ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم غلام ہیں تو اطاعت میں غلام ہیں، وہ جگہ کوئی نہیں لے سکتا، لیکن جب اللہ کی غلامی کی بات آتی ہے تو ہم عبدیت میں غلام ہیں، یہ جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ لہٰذا ہم رسول کے بھی غلام ہیں اور اللہ کے بھی غلام ہیں، اس پہ کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جو اللہ کی غلامی ہے وہ عبدیت کی غلامی ہے، وہاں سجدہ ہے، وہاں عبادت ہے، وہاں اسے معبود ماننا ہے۔ رسول کو نہ سجدہ ہے، نہ عبادت ہے، نہ معبود ماننا ہے، رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ تو یہاں غلامی اطاعت کی ہے اور وہاں غلامی عبدیت کی ہے۔ اور یہاں چونکہ پہلے زمانے میں جب غلام خرید لیے جاتے تھے تو انہیں عبد کہتے تھے، تو چونکہ عربی زبان میں عبد سے مراد غلام بھی ہے، اس واسطے سے اور اسی رعایت سے عبد المطلب کے معنی ہوئے مطلب کا غلام۔